حضرت کے ساتھ القابات کا قائل نہیں ہوں، القابات والوں کا شاگرد نہیں ہوں۔ میں انتہائی صالح لوگوں کا، میری خوش بختی ہے، میں اس کو اپنی سعادت مندی اور خوش بختی سمجھتا ہوں کہ نیک اور صلحاء ساتھیوں کا ساتھی بن گیا، میں اس لائق نہیں، اور لجپال لوگوں کا شاگرد ہو گیا۔ تو میں یہ القابات پسند نہیں کرتا۔ میں مولانا عبد عباس صاحب کو حافظ عباس کے نام سے پہچانتا ہوں۔ علامہ مولانا خطیب اعظم فلاں ڈمکان یہ میں نہیں جانتا، میں صرف حافظ غلام عباس کے نام سے اس بچے کو پہچانتا ہوں، اور اس پہچان کو میں اس کے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں، اس کو بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ کچھ دن میرے پاس رہا ہے، اسی نسبت سے یہ میرے پاس آ گیا۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ میں القابات کو پسند نہیں کرتا، اس وقت ملک پاکستان میں ہمارا جو مرکز علمی ہے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، اور اس کے جو شیخ الحدیث ہیں حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، میرا بچپن سے ان کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے۔ میری والدہ محترمہ کا وصال ہوا تو حضرت تشریف لائے، اور میرا ایک بھتیجا ہے جو ان کا شاگرد ہے، اس نے دورہ حدیث شریف جامعہ نظامیہ میں کیا، اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو حضرت سے متعلق چند جملے اس نے القابات کے وہ بیان کر دیے۔ میرے استاد محترم نے بیان شروع کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اس بچے نے کہا یہ اس کا حسن ظن ہے۔ حضرات محترم، یہ ایسی ٹوٹی پھوٹی سی باتیں ہیں میرے، لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں گے اور جا کے بستر پر سوئیں گے نا جی، تو سوچنے پر ضرور آپ کو مجبور کر دیں گے، سوچنے پر آپ کو ضرور مجبور کر دیں گے اگر آپ نے ان کو توجہ اور دھیان سے سنا تو۔ آپ بہت شور شرابہ سنتے رہتے ہیں، ہم جن سے منسوب لوگ ہیں، ہم اس آج کل کے سارے دنگے فساد کو شور شرابہ کہتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں گے تو میرا اللہ گواہ ہے اور میرا مصطفیٰ کریم گواہ ہے، ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ واقعی شور شرابہ ہے، اور اس شور شرابے نے ہمیں اللہ سے بھی دور کر دیا ہے اور مصطفیٰ کریم سے بھی دور کر دیا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے مؤدبانہ گزارش ہے، میری بات کسی کو پسند نہ آئے نا تو مجھے واپس کر دیجئے گا، مجھے برا بھلا نہیں کہیے گا، اور اگر پسند آ جائے یا کانوں میں داخل ہو جائے تو غور کیجئے گا، اور اگر آپ اس پر غور کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے استاد صاحب نے فرمایا کہ حافظ محمد رضا، جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا میں اس لائق نہیں ہوں، تیرا حسن ظن ہے، تو نے کہہ دیا، اور میرا حضرات محترم ایمان ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنے علماء موجود ہیں، جتنے علماء موجود ہیں، اور جو لقب ان کی ذات کے ساتھ منسوب کیا جائے وہ اس کے لائق ہے۔ یہ ایک ذمہ دار آدمی اتفاق سے یہ میرے دائیں جانب بیٹھ گئے ہیں، میں آج ڈر رہا ہوں کہ جو میں الٹی سیدھی بات کرتا ہوں یہ کہیں ان کے ہاں پکڑا نہ جاؤں، کیونکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اہل علم کے ساتھ سامنے بیٹھ کے بات کرنے کا اہل نہیں ہوں، میں اہل علم کی جوتیوں میں بیٹھنے والا آدمی ہوں۔ تو میں آج بہت ڈر کے بات کر رہا ہوں، تو اللہ کرے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو حضرت معاف کر دے مجھے۔
تو میرے استاد محترم حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے متعلق جو لقب آپ ان سے ان کی ذات کے بارے میں بولیں حضرات محترم، وہ ایسی شخصیت ہے اس وقت کہ وہ لقب ان پر 100% سچا آتا ہے، سجتا بھی ہے اور سچا بھی آتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ محمد صدیق تمہارا میرا محبت کا رشتہ ہے، اور میرے بھتیجے سے فرمایا محمد رضا تم میرے شاگردوں میرا محبت کا رشتہ ہے، لیکن تم ہم یاد رکھو یہ بات کہ جو شخص جس کے بارے میں جو لقب کہا جائے گا اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو اس کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کے سامنے اگر وہ لقب کہا گیا اور وہ اس پر خوش ہو گیا اور وہ اس کا اہل نہیں ہے تو اس کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج کل تو القابات کی بھرمار ہے، صرف القاب ہی رہ گئے ہیں ہمارے ہاں، ہمارے سٹیجوں پر صرف القاب ہی رہ گئے ہیں، عمل ختم ہو گیا، کردار ختم ہو گیا، ہم سے دور ہو گیا۔ تو حضرت محترم میں عرض کر رہا تھا کہ میں ٹوٹی پھوٹی چند باتیں ہیں بے ترتیب بے ربط ادھر ادھر کی کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے وہ میرے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، کہ یہ جو باتیں ہوں گی یہ آقا کے ذکر پاک سے منسوب ہوں گی، حضور کے ذکر پاک سے منسوب ہوں گی، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو باتیں حضور کے ذکر کی نسبت سے کی جاتی ہیں وہ بارگاہ رب العزت میں رد نہیں ہوتی، وہ انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی، اور اس میں شرط اخلاص ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، اور سچائی ہے، پیار ہے۔ میں بات ادھر سے شروع کر لیتا ہوں حضرات محترم، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اس وقت۔ ہم بڑے دعوے دار ہیں نا جی محبتوں کے، ہم بڑے دعوے دار ہیں محبتوں کے، لیکن اس محبت کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، اس کا ثبوت بھی تو ہونا چاہیے، اور وہ محبت جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس کی سچائی کے لیے کوئی سند بھی تو ہونی چاہیے۔